سیریکلچر اور سلک فارمنگ یعنی سیریکلچر اور سلک فارمنگ ایک ہی چیز ہے. از دا کلٹیویشن آف سلک ورمز اور دا ریئرنگ آف سلک ورم ٹو پروڈیوس سلک از کالڈ سیریکلچر. although there are several commercial species of silkworms جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے بمبکس مورائی the caterpillar of the domestic silk moth یعنی بمبکس مورائی اس کا ٹیکنیکل نام ہے سلک ورم کا. is the most widely used and intensively studied silkworm یعنی جتنا بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں جتنا بھی وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے وہ بمبکس مورائی ہے. Silk was believed to have first been produced in China as early as Neolithic period. یہ جو پیریڈز ہے یہ آپ زوالوجی والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مختلف قسم کے پیریڈز ہے تو نیولیتھک پیریڈ بھی ایک پیریڈ ہے. آپ لوگ اس کو پھر دیکھ لے کر کسی کو نہیں ہے کنفرم تو مختلف قسم کی آپ کو پتہ ہے کہ ارتھ ہسٹری میں مختلف قسم کے پیریڈز ہیں تو اس میں جو ہے نیولیتھک پیریڈ بھی ایک پیریڈ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ سلک جو ہے چائنا میں جو ہے اس پیریڈ میں سٹارٹ ہو گیا تھا فرسٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا ہے. Sericulture has become an important cottage industry in countries as Brazil, China, France, India, Italy, Japan, Korea and Russia. کاٹیج انڈسٹری کیا کہتے ہیں؟ کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہ کاٹیج تو چھوٹے سے گھر کو کہتے ہیں جو چھوٹا سا جھونپڑا نہیں ہوتا چھوٹا جو جھونپڑی جو ہوتی ہے اس کو ہم کاٹیج کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے یعنی سلک ورم ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کو آپ چھوٹے سے گھر یعنی گھر میں ہی اپلائی کر سکتے ہیں گھر میں ہی آپ اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یعنی سیریکلچر کا جو بزنس ہے وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بڑی انڈسٹری بنانا یا کوئی کارخانہ بنانا اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں cottage industry. Today, China and India are the two main producers of silkworm with more than 60% of the world annual production. اچھا اب اس کی لائف سائیکل ہے تو لائف سائیکل جو ہے وہ اس میں یہ ایگلنگ ہے اور پھر ایگلنگ سے جو ہے وہ یعنی جو ایڈلٹ ماں تھے بلکہ ہم یہاں سے سٹارٹ لے لیتے ہیں کہ جو ایڈلٹ ماں تھے وہ میٹنگ کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں میٹنگ کے بعد جو ہے وہ ایگلنگ کرتے ہیں. ایگلنگ کے بعد جو ہے اس سے ٹینی لاروی ہو جاتے ہیچ ہو جاتے جس کو ہم ورمز کہتے ہیں یا کیٹرپلر کہتے ہیں. یہ جو ورمز ہے یا کیٹرپلرز ہے یہ مختلف انسٹار سے لے کر یعنی جب ان کی 10 ڈیز ہو جاتی ہے تو ان کی شکل اس طرح ہو جاتی ہے یہ تھوڑی سی یعنی یہ اس کی فرسٹ ہیچنگ ٹائم ہے اور 10 دن کے بعد اس کی شکل جو ہے وہ اس طرح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے 14 ڈیز کے بعد اس کی جو شکل ہوتی ہے لاروی کی وہ اس طرح ہو جاتی ہے یعنی اس میں مولٹنگ ہو جاتی ہے. 3 to 4 انسٹارز یا 4 جو ہے مولٹنگ اس میں ہوتی ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد اس کی کوکون کا جو پیریڈ ہے کوکون ان ماؤنٹیج 6 ڈیز یعنی جب یہ پیوپیشن کی طرف موومنٹ کرنا شروع کرتے تو وہ کوکون جو ہے وہ بناتے کوکون اس کا وہ چمبر ہے جس میں یہ پیوپیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھو یہ وہی پیوپا ہے جس کے اندر جو ہے وہ انسیکٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جو ڈارمنٹ کنڈیشن میں ہے جو کہ انیکٹیو سٹیج میں. ٹھیک ہے ان کوکون سے کیا ہوتا ہے ان کوکون سے ہی جو ہے ایڈلٹ ماس جو ہے وہ نکلتا ہے اور ایڈلٹ ماس کے بعد اس کی دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح یہ سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ جو سٹیج ہے یہاں پہ جو سٹیج ہے اگر آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ اس کی لاروے کو پارٹیکولر طریقے سے اس کی ہم پانی میں اس کو ابال لیتے ہیں تو اس کا اندر جو لاروا ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے اور یہ جو کوکون ہے یہ اصل میں تھریڈ سے بنا ہوا ہے. تار قسم کی ایک تھریڈ قسم کی ہوتی ہے اس سے بنا ہوا ہوتا ہے. اس کو ہم لے لیتے ہیں اور اس سے پھر ہم کپڑا بناتے ہیں جس کو ہم کاٹن کا کپڑا کہتے ہیں. اگر آپ اس کو نہیں لیتے آپ اس کو نہیں پروسیس کرتے ٹریٹمنٹ اس کی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس سے جو ہے وہ ایڈلٹ نکل جائے گا. جب اس سے ایڈلٹ ایک دفعہ نکل گیا تو پھر اس کے کون کی کوئی ویلو نہیں ہے. اس سے آپ کوئی تھریڈ نہیں بنا سکتے اس سے آپ کوئی کاٹن نہیں بنا سکتے اگر یہ ایڈلٹ اس سے نکل گئے. ایڈلٹ نکلنے سے پہلے آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی. ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ آپ اس کو
गर्म पानी में या मतलब उबलते हुए पानी में सारी कोकून्स को डाल लेते, जब सारी उसमें डाल लेते तो इसके अंदर ये जो लार्वी होती है ये मर जाता है, सही है। और ये इससे फिर इस आप बाद आप जो है वो काटन या जो तार है वो आप ले सकते हैं आसानी से। तो लाइफ साइकिल में हम पढ़ते कि जी द सिल्क वर्म्स इज द लार्वी आर केटल फेरर ऑफ अ माथ, ठीक है, ये तो बात क्लियर है। सिल्क हैज बीन मेड फॉर एटलीस्ट 50,000 ईयर्स इन चाइना। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है इसमें, और यही कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ही हमारे लिए जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करना जो है वो शुरू कर देता है। और सिल्क हम किस स्टेज से ले लेते हैं, इस पीपल स्टेज से हम सिल्क जो है वो ले लेते हैं। फीमेल silkworm lays about 300 eggs at a time. It lays eggs on the leaves of the mulberry trees. मलबरी जो है वो तूत का जो दरख्त है उसको कहते हैं, जो हमारे पास तूत का दरख्त है उसकी लीव्स पे एगलिंग होती है सिल्क वर्म की। The eggs are covered with gelatinous secretion by which they stick to the leaves. ये gelatinous secretion है, जब एगलिंग होती है लीव्स पे तो जाहिर बात है लीव से इसके गिरने का खतरा होता है, तो साथ साथ इसके साथ ये जो मटेरियल है, ये जो जिलेटिनियस मटेरियल है, ये स्टिकिंग का काम करते हैं, यानी एग्स जो है इसके जरिए लीव्स के साथ टच रहती हैं। फीमेल्स moth lay eggs and die after laying eggs as it does not eat anything. यानी जो आपने इधर मेल देखा है, ये जो मेटिंग के बाद जब ये एगलिंग करते हैं तो एगलिंग के पास ये डायरेक्ट जो है उसकी ये मर जाते हैं, दे डाई अप। The eggs are kept in cool place so that it can be stored for a longer time. In favorable condition they hatch into larva. जब आप इसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर लेते हैं इन्हीं है एग्स को, ये जो इन्होंने ले की हुई लार्वी आर प्रोड्यूस इन अबाउट 2 weeks फ्रॉम एग्स इन ए टेम्परेचर ऑफ 18 to 25 डिग्री सी। यानी अगर इसका आप 25 डिग्री सी पे रखेंगे तो 2 weeks में इसकी जो लार्वी है वो निकल आएंगे एग से। The eggs hatch in 10 to 14 days to produce a very small blackish first instar larvae. ये जो लाइफ साइकिल में मैंने आपको बता दिया कि जो इसका ओरिजिनल कलर होता है वो ब्लैकिश टाइप का कलर होता है, जो कि फर्स्ट इंस्टार लार्वे विच फीड ऑन मलबरी लीव्स। When the silkworm larvae is fully grown, ठीक है, फुली ग्रोन का क्या मतलब है कि व्हेन इट अंडरगोज 4 to 5 मोल्टिंग, ठीक है, 4 to 5 मोल्टिंग जब ये करते हैं तो ये फुली ग्रोन हो जाते, फिर ये पूरा हो जाते एंड रेडी टू प्यूपेट, और उसके बाद ये प्यूपेशन की तरफ जो है वो जाते, यानी लार्वा है, लार्वा टिनी ब्लैकिश लार्वा निकल आता है, उसके बाद उसमें चार चार पांच मोल्टिंग हो जाती है, तो मोल्टिंग के बाद इसके ये फुली ग्रोन हो जाते हैं, और फिर उसके बाद प्यूपेशन का जो स्टेज है वो जाते हैं। तो प्यूपेशन में क्या करते हैं, इट स्टॉप फीडिंग, looks for suitable location and start to spin a silken thread। क्या करते हैं, ये सिल्कन थ्रेड जो है वो आपने वीडियो में देखा है कि अपनी मुंह से वो जो सिल्कन थ्रेड होती है उसको जो है वो सिक्रीट कर लेता है, और वो सिक्रीशन जो है वो कंटिन्यू रहती है अनटिल एंड अनलेस वो जो कोकून टाइप की चेम्बर है जिसके अंदर ये प्यूपेशन करेगा उस वक्त तक ये वो सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करेगा, और उससे वो जो चेम्बर हो जाती है वो चेम्बर बन जाती है, उसमें फिर ये प्यूपेट हो जाते हैं, जो कि ये देखो ये कहता है कि ये इन विच टू फॉर्म द कोकून, प्यूपेशन पीरियड इज 14 to 21 days। वीडियोस में आपने देखे होंगे कि ये वही जो कोकून है उसको जब ये कोकून हम ले लेते हैं तो वही कोकून को जो क्या करते हैं उसी कोकून को हम ले लेते हैं, और इसी कोकून को ही हम बॉइलिंग वाटर में डाल लेते हैं। बॉइलिंग वाटर से क्या होता है, बॉइलिंग वाटर से इसका जो लार्वी है इसके अंदर जो प्यूपल स्टेज में है वो मर जाता है, और हमें ये जो इसने सिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया हुआ था इन द फॉर्म ऑफ कोकून उसको हम ले लेते हैं और लार्वी को ख़त्म कर लेते हैं। अगर इससे लार्वी जो है वो एडल्ट शेप में निकल गया तो फिर आप इससे कोई कोकून कोई थ्रेड नहीं हासिल कर सकते, कोई जो है आप उससे ये जो थ्रेड है या ये जो तार है जो कि कॉटन के कपड़े में इस्तेमाल होते हैं ये आप इसके बाद आप नहीं अचीव कर सकते, नहीं ऑब्टेन कर सकते।
یا یہ تقریباً یہ جو تھریڈ ہوتے ہیں یہ تقریباً 100 یارڈز ہوتی ہیں، ان کی لینتھ جو ہے تقریباً 100 یارڈز تک ہو سکتی ہے. اگر یہ درمیان سے کٹ گیا پھر بھی آپ جو ہے ان سے وہ جو کپڑا ہے یا یہ تار ہے آپ ان سے اچیو نہیں کر سکتے. تو دس از دا لائف سائیکل آف اے سلک ورم. ویڈیو میں بھی آپ نے اس کی بڑی ڈیٹیل دیکھی ہوگی، تو آئی تھنک کہ یہ کلیئر ہوگا. یہ پھر اس کی ڈیزیزز ہے، تو ڈیزیزز میں اس کے آ جاتے ہیں وائرل ڈیزیزز ہے، اس کے وائرل ڈیزیز ہے جو کہ وائرس سے آ جاتے ہیں، بیکٹیریل ڈیزیزز ہے، فنگل ڈیزیزز ہے، اور پروٹوزول ڈیزیز ہے جس کو پیبرائن ڈیزیزز بھی کہتے ہیں. اور اس کی جو پریکاشنری میئرز ہے تو وہ اسی طرح جس میں ہم نے ہنی بیز میں اسٹڈی کی ہوئی تھی، تو وہی اس کی بھی پریکاشنری میئرز ہے، اس میں بھی آپ وہی پریکاشنری میئر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی جس جگہ پہ آپ اس کو رکھتے ہیں اس کو ڈس انفیکشن سے کرنا چاہیے. پھر جو سٹاک آپ لے لیتے اس کو کسی ایسی جگہ سے لے لیں جو کہ پہلے سے انفیکٹڈ نہ ہو. اس طرح کی مختلف قسم کی احتیاطی تدابیر ہے جو کہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں.